بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عید قربان کے بارے میں سوال کیے گئے مختلف قسم کے۔ سوال نمبر 1، سنت کے مطابق قربانی کے گوشت کی تقسیم کیسے کریں؟ نیز ایک بندہ 2 یا 3 قربانیاں دے رہا ہے، کچھ وہ بڑے جانور کی دے رہا ہے، کچھ چھوٹے جانوروں کی دے رہا ہے، تو وہ قربانی کا گوشت کیسے تقسیم کرے؟ کیا قربانی کا گوشت 3 دن یا اس سے زیادہ وقت میں ذخیرہ کرنا جو ہے وہ جائز ہے؟ نیز کیا زیادہ قربانیاں کرنے والے جو ہے وہ اپنے ہر جانور کے گوشت کو کس طرح کھائے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہوں میں حاضر ہوں اور چند معلوم دنوں میں ان پالتو چوپاؤں پر اللہ کا نام ذکر کریں جو اس نے انہیں دیے ہیں، سو اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ فَكُلُوا مِنْهَا نمبر 1، وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور بھوکے فقیر کو بھی کھلاؤ۔ قربانی دینے والے حجاج کو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ وہ چوپائے جو میں نے تمہیں دیے ہیں تم میرے نام پر قربان کیے ہیں، اب میری اس نعمت کا تقاضا ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیر کو بھی کھلاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ قربانی کے گوشت جو ہے وہ غنی نہیں کھا سکتے، بلکہ یہ فقراء کو کھلانے کی بھی تاکید ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے امیر دوستوں سے زیادہ ملے جلے، زیادہ ان سے روابط رکھے، تو فقیروں کو تو ہر انسان بھول جاتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدترین ولیمے کی دعوت وہ دعوت ہے جس میں امراء کو بلایا جائے اور فقراء جو ہے ان کا خیال نہ رکھا جائے۔ تو اسلام نے ہر دور، ہر وقت اور ہر حال میں جو ہے وہ غرباء کا خیال رکھا ہے۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس میں سے خود بھی کھاؤ اور جو مانگنے والے اور نہ مانگنے والے ان دونوں کو کھلاؤ۔ القانے، کانے کا مطلب ہے وہ قناعت کرنے والا جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے اس پر صبر کرے اور سوال سے بچے۔ والمعتر، اور معتر کا مطلب ہے کہ وہ بندہ جو سوال کرے، سامنے آئے سوال کرنے کے لیے۔ فَكُلُوا، فا، اس میں فا سے معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کے جانور کی جان پوری طرح نکلنے کے بعد اس کو ذبح کرنے میں جلدی کرو اور اس میں سے جلدی کھاؤ، جیسا کہ مسند احمد میں بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کچھ کھا کر نکلتے عید کی نماز کے لیے، لیکن عید الاضحیٰ کے روز اپنی قربانی کے گوشت سے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ناشتہ کیا کرتے، یعنی اسی میں سے کھایا کرتے۔ تو معلوم ہوا قربانی کا گوشت خود بھی کھانا چاہیے، کیونکہ مشرکین مکہ جو ہے وہ اپنی قربانی کے گوشت سے خود نہیں کھاتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قربانی فَكُلُوا، اس میں سے کھاؤ۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ فَكُلُوا جو ہے وہ امر کا صیغہ ہے، انسان کو اپنی قربانی میں سے ضرور کچھ نہ کچھ کھانا چاہیے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ گوشت نہیں کھاتے، ان کو بند ہے، تو لیکن پھر بھی جو ہے وہ قربانی کا گوشت باعث برکت ہے، تو فَكُلُوا میں جو فا ہے وہ جلدی کے لیے اور کلو جو ہے وہ امر کے لیے، تو انسان کو اپنی قربانی میں سے خود بھی کھانا چاہیے۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ کلو جو ہے یہ وجوب نہیں ہے بلکہ یہ استحباب کے لیے ہے، کہ یعنی اچھا ہے، مستحب ہے کہ انسان اپنی قربانی میں سے خود بھی کھائے، جیسا کہ جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں وہ اونٹ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہر کیے، وہ 100 اونٹ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھ لے کر گئے، ان میں سے 63 اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ذبح کیے، اور 63 اونٹ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیے، باقی کے اونٹ جو بچ گئے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ذبح فرمائے۔ ان میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہر اونٹ کے گوشت میں سے ایک ایک ٹکڑا لیا جائے، یعنی ہر اونٹ کی ایک ایک بوٹی لی جائے، اس کو ہنڈیا میں ڈالا، پھر وہ پاسبل بھی نہیں تھا کہ وہ ہر بوٹی میں سے کچھ نہ کچھ کھایا جائے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت رضی اللہ عنہ نے اس میں سے شوربہ پیا تاکہ ہر جو گوشت کا اثر ہے وہ پہنچ جائے اس کو۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام قربانیوں میں سے کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے سب کی ایک ایک بوٹی جو ہے وہ اپنی ہنڈیا میں ڈلوائی۔ چنانچہ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ قربانی کے گوشت میں سے کھانا مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ قربانی کا گوشت کھانا، صدقہ کرنا اور 3 دن سے زیادہ اس کو ذخیرہ کرنا جائز ہے۔ اب مجھ سے سوال کرنے کے لیے آتے ہیں
بہت سے سوال اس بارے میں یہ ہوتے ہیں کہ قربانی کے فوری بعد جو ہے وہ محرم کا مہینہ آتا ہے، تو محرم کے مہینے تک تو گوشت رکھنا جائز ہی نہیں ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، ہم قربانی کا گوشت جب تک چاہیں اس کو ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ صحابی سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے تم میں سے قربانی کی وہ تیسرے دن بعد اس حال میں صبح نہ کرے کہ اس کے گھر میں قربانی کے گوشت میں سے کوئی چیز باقی ہو۔ اگلا سال آیا تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، جس طرح ہم نے پچھلے سال کیا تھا کیا اب بھی ہم ویسے ہی کریں، یعنی 3 دن سے بڑھ کر اپنے پاس گوشت نہ رکھیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کھاؤ اور کھلاؤ اور ذخیرہ کرو۔ اس سال یعنی پچھلے سال لوگوں کو مشقت تھی، مدینہ کے اندر بہت سے غربا اور فقراء جو ہے وہ گوشت کی تلاش میں آئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فقراء اور غربا کو دیکھ کر صحابہ کرام سے یہ فرما دیا تھا کہ اس سال قربانی کا گوشت جو ہے وہ بالکل جمع نہ کریں، 3 دن سے بڑھ کر نہ رکھیں۔ تو پچھلے سال آپ نے فرمایا لوگوں کو مشقت تھی، تو میں نے چاہا کہ تم اس میں سے ان کی مدد کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5569۔ امام نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان کہ جو گوشت ہے وہ 3 دن سے بڑھ کر ذخیرہ نہیں کرنا، وہ اسی وقت خاص تھا، لیکن اگر آج بھی یہ وقت آ جاتا ہے، جس طرح ملک کے اندر کوئی ایسے حالات آ گئے، کوئی سیلاب زدگان یا کوئی امداد ایسی ہوئی کہ کرنی پڑے، تو اس میں پھر وہ چیز جو ہے وہ حکم وہی اپلائی ہوگا کہ نادار اور غربا اور مساکین تو ہیں، اور ہم لوگ اپنے گھروں میں جو ہے وہ 3 4 5 ماہ کا اس کو ذخیرہ کر کے رکھیں، تو پھر یہ بات جو ہے یہ مناسب نہیں معلوم ہوتی۔ قربانی کے گوشت کے 3 حصے کرنا بہتر ہے، یہ حدیث نہیں ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ اتنی تاکید سے اس کے 3 حصے کرتے ہیں کہ ایک کی جو ہے وہ ایک ذرہ بھی دوسرے حصے میں یا تیسرے حصے میں ڈالنا ان کو جو ہے وہ گناہ لگتا ہے اس چیز میں۔ تو قربانی کے گوشت کے جو 3 حصے کرنا وہ مستحب ہے، یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس کے 3 حصے لازمی ہی کیے جائیں۔ قربانی کا گوشت تقسیم کرتے ہوئے فقراء کا خیال بھی رکھنا ہے، اور اپنے غنی دوستوں کو بھی ہم دے سکتے ہیں، اور جس نے خود قربانی کی ہے اس کو بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں کچھ گناہ نہیں ہے کہ جس نے خود قربانی کی ہے ہم اس کو گوشت جو ہے وہ نہیں دے سکتے۔ قربانی جو ہے اس کو 3 حصے کرنے ہیں، یہ مستحب ہے، اور سب سے اچھا عمل بھی یہی ہے تقریباً کہ 3 حصے کیا جائے، فقراء کو بھی کھلایا جائے اور عزیز رشتہ داروں کو بھی کھلایا جائے، محلے داروں کو بھی کھلایا جائے، اور خود بھی اس میں سے کھایا جائے۔ اب کچھ لوگ جو ہیں وہ 2 3 قربانیاں کرتے ہیں، 2 3 قربانیاں کر کے وہ ایک قربانی پوری کی پوری اپنے لیے رکھ لیتے ہیں، دوسری پوری کی پوری تقسیم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک ناجائز عمل ہے۔ قربانی جتنی بھی کی جائے، چاہے 1 کی جائے چاہے 10 کی جائے، ہر جانور کے جو ہیں وہ 3 حصے کیے جائیں، ایک اپنے لیے، ایک رشتہ داروں کے لیے، اور ایک محلے داروں غربا فقراء کے لیے۔ یہ 3 حصے کرنے جو ہیں وہ مستحب ہیں۔ جو شخص قربانی کا گوشت کرتا ہے اور سارے کا سارا پکا کر رشتہ داروں کو کھلا دیتا ہے، یعنی دعوت کرتا ہے رشتہ داروں کی اور ان کو کھلا دیتا ہے، یا رشتہ داروں کی دعوت کرتا ہے اور ان کو 2 حصے کھلا دیتا ہے، تو یہ بھی ایک ناجائز عمل ہے۔ قربانی کا گوشت جو ہے اس کے 3 حصے کرنے ہیں، تینوں حصے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اس میں سے خود بھی کھاؤ، والقان والموتر ان کو بھی کھلاؤ، تو اس کے 3 حصے کرنا مستحب ہے، تو وہ اپنے رشتہ داروں کو کھلائے، 1 حصہ کھلا دے ان کو، اور جو باقی 2 حصے ہیں وہ ایک خود رکھے اور ایک اپنے جو ہے وہ غربا اور فقراء جو اس کے انڈر میں آتے ہیں ان میں تقسیم کر دیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔